آج ہم بات کر رہے ہیں راجہ پورس اور سکندر مقدونی کی یا سکندر یونانی جس کا نام ہے، اس کے درمیان جو لڑائی ہے اس کے بارے میں تاریخ میں بڑی کنفیوژن پھیلائی گئی، کچھ تاریخ میں پھیلائی گئی اور کچھ پھر بعد میں یار لوگوں نے خاص مقصد کے لیے اس کو ٹویسٹ کیا۔ تو معاملہ یوں ہے کہ سکندر یونانی بھی مشہور ہے، سکندر مقدونی بھی مشہور ہے، سکندر اس کو ثالث بھی کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی یہ جیسے 1 2 3 سیریز ہوتی ہے، اس کے نام کے پہلے بھی گزرے ہوں گے تو اس لیے اس کے باپ کا نام فلپ تھا، اور یہ 356 قبل مسیح میں پہلا ایک جگہ ہے مقدونیہ میں، وہاں یہ پیدا ہوا اور بڑا ٹیلنٹڈ تھا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ یونانی تہذیب کا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکہ تھا۔ 13 جون 1323 کو یہ مر گیا تھا، اور اس کی جو واپسی ہے یہاں انڈیا سے، اس کے موقع پر یہاں اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زخم آیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اسہال کی یعنی پیچس کی بیماری اس کو لگی تھی، اور یہ بابل جو ہے عراق کا پرانا جو نام ہے اس کے قریب ہلا ایک شہر ہے، تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سکندریہ جو شہر ہے مصر کا، وہاں پہ یہ مرا ہے۔ بیوی کا نام اس کا رخسانہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو ماں ہے اس کا نام اولمپیاس تھا، اور باپ کا نام میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے۔ ایک انگریز نے لکھ دیا الیگزینڈر دی گریٹ، ظاہر ہے اس کے ایک اور نام بھی چونکہ الیگزینڈر بہت سارے گزرے ہوں گے، یورپ میں کامن نام تھا یہ، تو اس کے لیے پھر جیسے ایران میں دارا ہے یا جیسے ایران میں رستم ہے، تو وہ پھر اس کو کلیئر کرنے کے لیے بڑا سکندر جو ہے اس کی وجہ سے پھر یہ ہندوستان میں جب انگریزوں سے پہلے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، چونکہ عربی کا اور فارسی کا عمل دخل زیادہ تھا، تو کسی نے الیگزینڈر دی گریٹ کو ترجمہ کر دیا سکندر اعظم، تو اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا۔ اب سکندر الیگزینڈر جب انگریزی سے عربک ہوا تو سکندر بن گیا، اور پھر وہ سکندر جو ہے وہ جب جو گریٹر جو تھا یعنی گریٹ جو تھا وہ اعظم بنا، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مسلمان کردار ہے۔ یہیں سے کنفیوژن اصل میں عام جو لوگ تھے ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ یہ اس نے ظاہر ہے بہت ساری فتوحات اس نے کی ہیں، ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا، عراق کے اوپر اس نے حملہ کیا، ریاستیں جو ہے رشین اس کے اوپر یہ آیا، پھر اس کے بعد آخری جو ہے یہ انڈیا میں اس کا ہے کہ یہاں پہ آیا۔ پلوٹار کے ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھ 1,20,000 کا لشکر تھا، جس میں آپ کو پتہ ہے پورا وہ ہوتا ہے، میڈیکل کے لوگ بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ پھر جو اسسٹنس جو کرنے والے ہوتے ہیں اس میں کک ہوتے ہیں، پورے دھوبی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، سارے حکیم ہوتے ہیں، بہت پورا ایک لشکر ہوتا ہے اس میں۔ لڑاکا جو ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ 35,000 جو ہے نا اس کے پاس وہ لڑاکا لوگ اس کے ساتھ تھے، اونٹ تھے، بیل تھے، اس طرح کا گھوڑے تھے اس کے ساتھ، پیدل یہ وہاں سے چلائے، اور ایران کے راستے جو ہے یہ افغانستان میں آیا، اور بامیان میں پہنچ کر اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 2 کمانڈرز کو اس نے بھیجا ہے، خیبر کے راستے وہ آئے ہیں، خیبر پاس جو ہے درہ خیبر جو پشاور اور وہاں پہ ڈنڈی کوتل اس کا راستہ ہے، ابھی بھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس پہ روڈ بھی بن چکا ہے، اور خود یہ شمالی افغانستان یعنی شمال سے یہ اس موجودہ پاکستان میں جب یہ اس وقت کا ہندوستان وہاں پہ یہ داخل ہوا، اور یہ سوات میں آ کر یہ نکلا ان پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا، بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں سے یہ اس راستے سے آیا۔ ایک یعنی راستہ جو تھا وہ یہ اس کی فوجی حکمت عملی تھی کہ آگے جو ہے اگر مجھے کہیں پہ روک ایک لشکر کو ہو تو دوسرا اس کو، یہ اسٹریٹجی اس وقت ہوتی تھی، جنگی آج بھی ہوتی ہے۔ تو 326 قبل مسیح میں یہ بہار کے موسم میں دریائے
سندھ کے کنارے اٹک کے مقام پر یہ پہنچا ہے، اور وہاں سے اس نے کراس کیا سندھ، اور پھر یہ ٹیکسلا میں داخل ہوا۔ اس وقت ٹیکسلا میں ظاہر ہے ایک ہندو راجا جو ہے وہ یہاں پہ حکومت کرتا تھا، اور اس کا نام تھا ٹیکسیلس۔ ٹیکسلا کی نسبت سے وہ کہلاتا ہوگا، اس کا نام تھا۔ یہ شخص جو تھا یہ راجہ پورس کا، یعنی یہ سندھ ویلی کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ گندھارا تہذیب جو تھی وہ ظاہر وہ پشاور تک تھی، دریا ہرو ہو گیا یا دریا بنیر ہو گیا، جسے ابھی دریا سوات آپ کہہ رہے ہیں، دریا کابل کہہ لیں، یہ ان علاقوں پہ یہ حکومت کرتا تھا۔ لیکن آگے چل کر جہاں پہ حکومت شروع ہوتی تھی، ظاہر ہے یہ اتنی بڑی اس وقت حکومتیں نہیں ہوتی تھی، جہاں تک کوئی کر سکتا تھا کیپچر، اور دریاؤں کے ارد گرد ظاہر آبادیاں ہوتی تھیں۔ تو پنڈی سے آگے جو ایریا تھا وہاں پہ پوٹھوہار کا، وہاں پہ راجہ پورس حکومت کرتا تھا۔ یہ اس کا مخالف تھا، یہ جو ٹیکسیلس تھا۔ چنانچہ جب یہ سکندر جب ٹیکسلا پہنچا ہے تو اس نے کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کی، اور اس نے کہا جی کہ میں تو بالکل آپ کا مددگار ہوں، اور آپ آگے بڑھیں، اور آگے ایک بڑا شرپسند آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کو ساتھ بھیجتا ہوں، اپنی فوج بھی بھیجتا ہوں، آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہو، وہ رستہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ چنانچہ وہ جو رائیولری تھی علاقائی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بیرونی حملہ اور چلا جائے گا تو وہ علاقہ، یا ویسے بھی دشمن کو نیچے دکھانے کے لیے ظاہر ہے یہ حربے استعمال ہوتے تھے، اس وقت بھی آج بھی ہوتے ہیں، انسانی سرشت میں شامل ہے یہ۔ چنانچہ یہ آگے بڑھا بغیر کسی لڑائی کے، اور چناب اور جہلم کی جو ویلی ہے، یعنی دریائے چناب اور دریائے جہلم کی جو درمیانی علاقہ ہے، اس کے اوپر اس کی حکومت تھی۔ اور جون میں یہ دریائے جہلم کے بائیں کنارے پر یہ لڑائی ہوئی، جو بڑی مشہور لڑائی ہے پورس کے درمیان اور سکندر کے درمیان۔ اور اس میں وہ مشہور جملہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ میں کیا سلوک کروں، وہ جو ہاتھی جو ہے وہ ریٹریٹ کر گئے اور اپنی فوج تلے کچلے گئے ان کے لوگ، اور وہ پھر اس نے ہار مان لی اور کہہ دیا جی کہ میں آپ کو مانتا ہوں کہ آپ بڑے بادشاہ ہیں۔ پھر سکندر نے کہا جب اسے گرفتار کر کے سامنے لایا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اس نے کہا جی وہی کریں جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ خوش آمدانہ اور جان بچانے کا یہ بہترین جملہ ہے، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل، آپ یہاں میری طرف سے آپ حکمران بنیں اور رہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے تاریخ کوئی خاص اس کے بارے میں خاموشی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیاس کی طرف، دریائے بیاس جو ہے، اور اس طرف یہ گیا راوی کی طرف یا گنگا کی طرف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگے نہیں جا سکا، یہ یہیں سے دریا کے کنارے پہ چلا، اور پھر اس کے بعد یہ سرائکی جو بیلٹ ہے وہاں پہ جب یہ یعنی جنوبی پنجاب جو ہے اس میں جب یہ آیا، پھر اس کے بعد یہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر کچھ پیدل فوج اور کچھ جو ہے نا اس کے کشتیوں پر یا جہازوں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان پر بیٹھ کر اس نے پھر یہ سفر جاری رکھا سمندر سے پہلے پھر یہ خشکی کے راستے جو ہے نا یہ واپس ایران کے راستے پھر یہ عراق کی طرف پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج کے اندر جو کمانڈر تھے انہوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ پورا جو انڈیا ہے وہ آگے مختلف راجوں کی حکومت تھی، مہاراجوں کی، وہ فتح نہیں کر سکا۔